الکریم۔ پاکستان بنا ایک ہی مقصد تھا، اور وہی مقصد آج پاکستان محافظ پارٹی کا ہے، ہمارا ہے، ڈاکٹر سلیم راؤ کا ہے، ان کے ساتھیوں کا ہے۔ اور وہ مقصد کیا تھا آپ سب کو پتا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ پاکستان، یہ سرزمین، یہ پاک دھرتی، یہ آزادی اس مقصد کے لیے لی گئی تھی کہ یہاں پہ کلمے کی سرزمین ہوگی، کلمے کا نظام ہوگا، ایک اسلامی فلاحی مملکت ہوگی اور دنیا کی سپر پاور ہوگی، جس سے پوری امت مسلمہ کو تحفظ ملے گا۔ ابھی بھی ہم پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ پوری اسلامی دنیا میں ایٹمی پاور ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس ملک میں حکمران طبقہ وہ چھا گیا جو کرپشن میں پوری دنیا میں ٹاپ پہ، جس کی وجہ سے میں ان سیاستدانوں کو، سارے سیاستدانوں کو جو حکومت کر چکے ہیں، ان سب کو اس سلسلے میں مجرم سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو بھی آیا ہے، آج تک ایک بھی سیاستدان ہم نہیں کہہ سکتے کہ جس کے دور میں مہنگائی نہیں بڑھی، جس کے دور میں روپے کی ویلیو سٹیبل ہوئی ہو یا روپے کی قدر بڑھی ہو، کوئی فارن کرنسی گری ہو، جس کے دور میں انڈسٹری لگی ہو، روزگار غریبوں کو ملا ہو، کوئی بھی ایسی ابھی تک قیادت پاکستان کو نصیب نہیں ہوئی ہے کہ جس نے قوم کی ترقی کے لیے کام کیا۔ جتنے بھی سیاستدان اب تک حکومت کر چکے ہیں، سب خود غرض، خود پرست اور کرپٹ لوگ آئے، اور کرپشن کی وجہ سے آج پاکستان تباہی کے دہانے پہ پہنچ گیا ہے۔ اتنا نازک حالات میں ہے، کبھی افغانستان حملہ کرتا ہے، کبھی ایران حملہ کرتا ہے، کبھی کسی طرف سے دھمکیاں آتی ہیں، ہم چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور پھر اوپر بدقسمتی دیکھیے کہ عوام اور اداروں میں اختلاف پیدا کر دیا گیا، اتنا کر دیا گیا کہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنے والے آج وہ سیاست میں گھس گئے۔ ان کو بجائے یہ کہ اپنے سرحدیں سنبھالیں، ان کو اتنا مجبور کیا گیا جس طرح ایک ڈاکٹر کو مجبور کیا گیا کہ وہ سیاست میں آئے، ورنہ سیاست میں ڈاکٹر کا کام نہیں ہے، یہ ان کا کام ہے، جو کر رہے ہیں وہ ایمانداری سے کریں، ہمیں کیا ضرورت ہے۔ لیکن جب پوری قوم کے ہر فرد کا دل جلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو پھر ایک ڈاکٹر کو بھی سیاست میں آنا پڑتا ہے، پھر ایک کسان کو بھی آنا پڑتا ہے، ایک وکیل کو بھی آنا پڑتا ہے۔ وکیلوں کا تو خیر شعبہ ہی یہ ہے، وکیلوں نے ہی پاکستان بنایا، وکیلوں نے ہی خواب دیکھا، اور آج بدقسمتی سے وکیل اس کو بچانے کے لیے اس طرح سے برسر پیکار نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے۔ تو جیسے ہم جیسے لوگوں کو سیاست میں آنا پڑا، اس لیے کہ ملک کے دشمن سیاستدانوں نے اسے دنیا کی بدترین ریاست بنا دیا ہے، اسی طرح ادارے بھی مجبور ہیں کہ دخل اندازی کریں۔ اور یہ سچویشن کہ عوام اور ادارے آمنے سامنے آ جائیں، یا سیاستدان اور ادارے آمنے سامنے آ جائیں، تو یہ تباہی ہے، خانہ جنگی ہے، کیونکہ حکمرانوں کا، سیاستدانوں کا کام ہے ملک چلائیں، اداروں کی مدد سے چلائیں۔ تو ہمیں وہ سیاست لانی ہے، یعنی کلمے کی زمین پہ کلمے کی سیاست لانی ہے۔ کلمے کی سیاست ہر مسلمان پر فرض ہے، اگر نہیں کرتے تو مجرم۔ جیسے ہمارے بھائی سرفراز صاحب کبھی کہہ رہے تھے کہ جو کلمے کے نظام سے انکار کرے وہ سوچے وہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ ہمیں یہ نظام، اللہ اور رسول کا نظام، کلمے کا نظام، خلفائے راشدین کا نظام لانا ہوگا۔ تعلیم 100% کرنا پڑے گی، ہنر 100% کرنا پڑے گا، اور سب کچھ فری کرنا پڑے گا۔ یہ علم ایسی دولت ہے کہ ہر بچہ بچی کے پاس آنی چاہیے، اور بچہ بچی جو علم سے آراستہ ہو جائے وہ قوم کا بہترین اثاثہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ عمل فری ہونا چاہیے۔ مسجد اسکول سسٹم آج شروع کر لیں، پوری قوم تعلیم کے دائرے میں آ سکتی ہے، کوئی مشکل کام نہیں۔ ہنر سب کو ملے، روزگار سب کو ملے، انڈسٹری گھر گھر لگے، یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ آپ کے ملک میں عدل ہو، اور جب عدل ہوتا ہے تو امن آتا ہے،
اور امن آتا ہے تو پوری دنیا کا انویسٹر انتظار میں بیٹھا ہے کہ کہاں جگہ ملے اور وہ انڈسٹری لگائے. تو پاکستان میں گھر گھر انڈسٹری لگ سکتی ہے، شرط ہے کہ عدل ہو تو امن ہو. تو یہ ہمیں کرنا ہے. زکوٰۃ اور عشر کا نظام آج نافذ کر دیں، خلفائے راشدین کی طرح نافذ کر دیں. اس ملک میں کوئی غریب نہیں رہے گا. امیروں کی دولت غریبوں میں آئے گی جو ان کا حق ہے. کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا. لیکن شرط ہے کہ وہ نظام لائیں. اور بدقسمتی سے آج پوری دنیا کے کسی اسلامی ملک میں یہ زکوٰۃ اور عشر کا وہ نظام نہیں ہے جو ہمارے خلفائے راشدین کے دور میں تھا. ہم سارے مسلمان ہیں کہاں؟ تو جب یہ امت اسلام سے سرگرداں ہو گئی، منہ موڑ گئی، پیٹھ کر گئی، قرآن کے حکم کو توڑ دیا، تو پھر ذلت کے سوا اور کیا ہے؟ اس لیے آج یہ امت ذلیل ہو رہی ہے. اور پاکستان اس لیے دنیا کا بدترین ملک بن گیا کہ اس میں وہ نظام نہیں ہے. ہمیں وہ نظام لانا ہے، زکوٰۃ اور عشر کا نظام لانا ہے، اور اس طرح سے ڈٹرمینیشن کے ساتھ لانا ہے کہ ایک رسی بھی زکوٰۃ کی کوئی بیت المال میں نہیں دے گا تو اس کے خلاف جنگ ہوگی. اور یہی وہ جذبہ تھا، یہی وہ عزم تھا، عزم صدیقی، کہ جس نے بنیاد رکھی اس محکم معاشی نظام کی. یہ معاشی نظام، یہ معیشت کا نظام، یہ شہر رگ ہے قوموں کی. تو ایسی انہوں نے بنیاد رکھی کہ اتنی بڑی سلطنت تھی مسلمانوں کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اتنی بڑی سلطنت، اور ایک بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا. وہ ثمر تھا اس عزم کا جو عزم صدیقی تھا کہ ایک رسی بھی اگر کوئی زکوٰۃ کی بیت المال میں نہیں دے گا تو اس کے خلاف جنگ کروں گا. اور پھر جنگ ہوئی تھی. ہمیں معیشت کا نظام بنانا پڑے گا. ہمیں یہ جان لیوا ٹیکس جو لگے ہوئے ہیں، یہ بجلی اتنی مہنگی، یہ گیس اتنی مہنگی، بنیادی ضروریات انسانی اتنی مہنگی کہ غریبوں کا جینا مشکل ہے. اس سب سے نجات پانی ہوگی تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو دولت امیروں کے پاس، ذمہ داروں کے پاس، ان جاگیرداروں کے پاس جو ہزاروں مربوں کے مالک ہیں، 1 روپیہ عشر کا نہیں دیتے، وہ دولت ہمیں غریبوں میں لانی پڑے گی. اور جب دولت غریبوں میں آئے گی، کوئی غریب نہیں رہے گا. اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. مہنگائی تو بڑھتی رہتی ہے، ان کی نظر میں کیا جن کے وسائل کا کوئی حساب نہیں ہے. لیکن اس غریب سے پوچھیں جس کے لیے 2 روٹی مشکل ہے. تو ہمیں وہ نظام لانا ہے. ہمیں پھر صحت کا نظام، زراعت کا نظام، صفائی کا نظام، ٹریفک کے نظام، یہ سارے نظام لانے ہیں. اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے جسے ہم اجتماعی طور پہ ایک سینٹنس میں کہہ سکتے ہیں کہ کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام لانا ہے. کلمے کا نظام آئے گا تو ہمارے تمام مسائل حل ہوں گے. اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ پاکستان دنیا کی عظیم سلطنت ہوگا، پاکستانی قوم دنیا کی عظیم قوم ہوگی. لیکن ایک شرط ہے اس کے لیے، اور وہ شرط میری کہی ہوئی نہیں ہے. وہ شرط صرف اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ نہیں ہے، بلکہ وہ شرط آسمانوں کی گونج ہے، آسمانوں کی صدا ہے، آسمانوں کا اعلان ہے. اور وہ شرط وہی ہے جو ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، فرض ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں.